یہ پورے افریقہ کے امام ہیں. السلام علیکم. کیا عربوں کے لیڈر. السلام علیکم حسن بھائی، علیکم خیریت ہے؟ السلام کرنل صاحب، خیرت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ شکر ہے الحمدللہ، اللہ آپ کو صحت دے. اللہ آپ کو اور الرٹ سلامتی دے. بلیٹ ہے ماشاءاللہ. رات کو ہمارا یہ بات ہوا، دل آزاری ہوا، ہم معذرت چاہتے ہیں حسن بھائی. نہیں کوئی دل آزاری نہیں آپ سے کرنل صاحب. اگر نہیں ہم آپ اللہ سے آپ کا معذرت بھلا چاہتے ہیں کرے بھائی، ہو ہم نے جاتا ہے. جلدی میں آپ سے نہیں بات نہیں ختم کر دی، ہمارے بڑے آپ ہیں. ہمیں معاف کریں. نہیں نہیں آپ ہمارے ہمارے بڑے عزیز ہیں، ہیں، آپ ہمارے بڑے ہیں. آپ کے بات آپ ہمارے ہمارے نور سر عین آنکھوں ہیں. پہ، آپ کا بات کبھی بھی ہم دل پہ نہیں لاتے انشاءاللہ. آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ سے ہم نے بہت سارے چیزیں سیکھے ہیں. اللہ تو آپ کو حدیث عزت میں دے. آتا ہے کوئی آپ کو ایک لفظ سکھا دے تو وہ آپ کو قیامت تک آپ کا استاد ہے. تو ہم نے یہی میں آپ کا سنے ہیں نا. خادم ہوں، میں آپ کا خادم ہوں، آپ قابل ہمارے احترام تاج ہے سر ہمارے. ہیں، ہمارے بھائی، ہمارے عزیز ہیں. حکم کریں بھائی صاحب. بالکل بالکل. اچھا بات یہ ہے حسن بھائی، ایک چھوٹا سوال آیا ہے آج، ایک سوال کرنا ہے. میں بولتا ہوں اللہ پاک نظر آئے گا قیامت کے دن سب امت کو؟ نہیں. تو قرآن اللہ مجید میں پاک ہے قیامت کہ کے دن نظر آئے لا گا نہیں. تدرکہ الابصار، اللہ تعالیٰ وہ ذات اقدس ہے جس کو آنکھیں دیکھتی نہیں ہیں. لا، جب قرآن نے کہہ دیا لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس کو نہیں دیکھتی، وہو یدرک الابصار، اور اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو دیکھتی ہے، آنکھوں کو بھی دیکھتی ہے. وہو اللطیف الخبیر، اور اللہ تعالیٰ لطیف کس کو بولتے ہیں؟ لطیف بولتے ہیں وہ شخص جو بہت ہی باریک چیزیں، ذرات، ان سب کا علم رکھتا ہے. الخبیر جو بہت ہر چیز کو جانتا ہے. اللہ خبیر ہے، لطیف ہے، وہ سب کو دیکھتا ہے، آنکھوں کو بھی دیکھتا ہے، آنکھیں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھتا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سورہ مبارکہ اعراف میں اللہ تعالیٰ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کی میقات میں آئے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، رب تعالیٰ نے موسیٰ سے تکلم فرمایا، رب تعالیٰ نے موسیٰ سے خطاب کیا. قال رب ارنی انظر الیک، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا رب، اور یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کا اپنا عقیدہ نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے ان کو بہت تنگ کیا. موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے کہ میں کوئی طور پہ جاتا ہوں، اللہ مجھ سے مخاطب ہوتا ہے، تو قوم نے کہا یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرہ. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم بہت ڈیٹ قوم اور بہت ہی نافرمان قوم، گناہگار قوم تھی اور کافر قوم. بنی اسرائیل نے کہا یا موسیٰ لن نؤمن لک، ہم ہرگز آپ کی اس بات کی تصدیق نہیں کریں گے، آپ اللہ سے بات کرتے ہو، یہ جھوٹ ہے، فراڈ ہے. لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرتن، آپ ہمیں اللہ کو دکھائیں، ہم اللہ کو ہمیں دکھائیں. اللہ آپ سے بات کرتا ہے، ہم سے کیوں بات؟ ہمیں دکھا دیں. جب تک آپ کے اللہ میں نظر نہیں آئے گی ہم آپ پہ ایمان ہی نہیں لائیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم سے تنگ آ کر موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ اللہ نظر نہیں آنے والی چیز ہے. قوم نے کہا کہ بھئی آپ جھوٹ کر رہے ہیں، دیکھو مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ دیکھو اب پھنس گیا، پیغمبر پھنس گئے، یہ جھوٹا کہہ رہا ہے کہ میں کوئی طور پہ جاتا ہوں، ملاقات، اللہ نے مجھے وحی دی ہے، کتاب دی ہے، یہ سب فراڈ ہے. وہ بات کرتے ہیں اس سے تو اس کو دکھاؤ، ہمیں دکھا دو وہ کہاں تیرا رب. تو جتنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جواب دی، انہوں نے مذاق اڑایا آگے سے. تو موسیٰ علیہ السلام ان کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کے بھی نظر نہیں آنے والی چیز، اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ، قوم مجھے اس طرح کہہ رہی، تو اب یہ رب ارنی انظر الیک، اپنے آپ کو مجھے دکھاؤ تاکہ میں تجھے دیکھ لوں. قال لن ترانی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تو مجھے ہرگز، لن جو ہوتا ہے نا عربی زبان میں یہ ہوتا ہے ہرگز کے معنوں میں، یعنی ابد کے لیے، کبھی، لن، ہرگز مجھے نہیں دیکھو گے. یعنی کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھنے کے قابل ہی نہیں. دیکھنا اس چیز کو جاتا ہے میرے عزیز جو جسمانی ہو، جو جسم ہو، جو کوئی چیز ہو نا سامنے، آپ کوئی چیز ہے تو دیکھیں گے نا، مثلا کوئی کلر ہے، کوئی شیپ ہے، کوئی درخت ہے، کوئی حیوان ہے، کوئی پتھر ہے، کوئی دیوار ہے، کوئی چیز ہے تو آپ دیکھیں گے جو جسمانی ہو. جسمانی چیزیں سب مخلوق ہیں اللہ کی، جسمانی چیزیں، فزیکل چیزیں سب مخلوق ہیں. تو اہل بیت علیہم السلام کی روایات میں اس بات کی بہت شدت سے منع کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہ اس کا رؤیت کبھی ہو ہی نہیں سکتا. وہ چیز جو نظر آئے گی وہ اللہ کی مخلوق ہے.
اللہ تعالیٰ منزہ صحیح ہے، یہ عیب ہے اللہ کے لیے، اللہ نظر آ جائے، یہ عیب ہے، کیونکہ جو بھی چیز وہ چاہے کتنی پاک ہی نہ ہو، کیوں کتنا بڑا ہی نہ، کتنا پاورفل ہی نہ ہو، جو نظر آتا ہے نا وہ ایک محدود چیز ہوتی ہے، اس کا بگننگ ہوتا ہے، اس کا اینڈ ہوتا ہے، اس کا آغاز ہوتا ہے، اس کا انجام ہوتا ہے، وہ ایک مخلوق ہوتا ہے، جو بھی آپ کو نظر آئے، چاہے وہ کتنا ہی پاک بڑا، بس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر مسلمانوں کو بھی نظر آتے تھے، جی کفار کو بھی نظر آتے تھے، سب کو نظر آتے تھے نا، پیغمبر جیسا پاک تو کوئی نہیں ہے، مقدس تو کوئی نہیں دنیا میں، پیغمبر تو نظر آتے تھے نا، بے شک لیکن پیغمبر جو چیز نظر آتا ہے وہ محتاج ہوتا ہے، وہ مخلوق ہوتا ہے، اس کی ابتدا ہوتی ہے، اس کی انتہا ہوتی ہے، وہ اس کے اجزاء ہوتے ہیں، وہ محتاج ہوتا ہے بہت ساری چیزوں کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز تھا، ان بالکل کا انجام، ان کی موت واقع ہو گئی، ٹھیک ہے نا، ہم سب جانتے ہیں کہ پیغمبر کی موت ہوئی یا نہیں ہوئی، اب کہہ دو غالی کہتے ہیں کہ نہیں موت ہوئی ہے، بھائی غالی شیخ غالی آئیں گے صحیح کوئی کیسے ہو سکتا ہے پیغمبر دنیا سے چلے جائیں، وہ یہی کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام نہیں مرے، شہید نہیں ہوا وہی کہتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے شہید ہو جائے، اوکے، تو پیغمبر کا صحیح حسن بھائی آغاز ہے، پیغمبر کا انجام ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محتاج ہیں اللہ کے نعمتوں کے، اللہ تعالیٰ وہ دن رات اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرے حاجات کو پراوردہ فرما، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے جو بھی چیز ہے دنیا میں جو آپ کو نظر آئے گی وہ ایک محدود چیز ہوگی، اس کا آغاز ہوگا، انجام ہوگا، اس کی طاقت محدود ہے، اس کی ہر چیز محدود، اس کی حیات محدود ہے، اس کے حاجات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی آغاز نہیں، کوئی انجام نہیں، اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں، تو یہ دو چیزیں آپس میں یہ کیا ہیں، ملتے ہی نہیں ہیں، یہ دو چیزیں آپس میں ان میں تضاد ہے، وہ ایک الوہیت ہے اور ایک ہے رؤیت، اللہ ہو اور نظر آئے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، جو اللہ ہے، جو خالق کون ہے، وہ کون جیسی صفات اس میں نہیں ہے، ہم بے شک مخلوقات جیسی صفات اس میں ہے ہی نہیں، وہ مخلوقات کی صفات اس کے لیے عیب ہے، اللہ کے لیے وہ مخلوق ہے جو نظر آئے گا، ٹھیک ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نظر نہیں آنے صحیح والی چیز ہے، قرآن نے بتا دیا، اہل بیت علیہ السلام کے احادیث بے حساب بتا دیا، جی ہاں، صحیح ہے حسن بھائی اچھا پھر اللہ پاک ہم کو دیکھے گا ہم اس کو یعنی دیکھ نہیں سکتے ہیں قیامت کے دن اس کا یعنی بالکل یہی بالکل مثال ہوا نا وہ بالکل بالکل، ہاں پھر یہ جو جنت اور دوزے میں جو وہ بولتے ہیں اس کو لے کے جاؤ اس کو لے یہ پھر یعنی سوال آئے گا یہ اللہ پاک ہم کو خود یہ حکم دے گا یا فرشتوں کے ذریعے یا کوئی اور ذریعے تو بھائی وہاں یہ پہ غلط ہے اس کو جہنم لے کے جی جاؤ اللہ تعالیٰ دیکھیں، ابھی یہ اب صحیح ہے اس لوگ کو مرتے ہیں نا، جنت پہ لوگ مرتے ہیں، جی اللہ تعالیٰ ان کا قبض روح کراتا ہے، فرشتے آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں قبض روح کرتے ہیں، تو اس دن قیامت کے دن بہت سارے ملائکہ ہوں گے جو لوگوں کا حساب لیں گے، لوگوں کو عذاب دیں گے، لوگوں کو جنت لے کے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم پہ چلنے والے بہت سارے اللہ کے افواج ہوں گے، اللہ کے بہت سارے آرمیز ہوں گے، سولجرز ہوں گے، سپاہی ہوں گے، ٹھیک ہے نا، ملائکہ ہیں جن کا کام ہے خدمت حسن بھائی کرنا، پھر مومنین کے ملائکہ کا کام ہے جن کا کام ہے عذاب کرنا، جی ہاں، اچھا ہمارے مفتی بولتے ہیں اللہ پاک قیامت کے دن تخت لگائے گا آئے گا اور یہ اس کو بولتا ہے مثلا یہ صحیح ہے اس کا عمل نامہ اس کے سامنے آئے گا وہ خود حکم دیں گے تو یہ ہمارے کو سننے میں آیا ہے ادھر اللہ مفتیوں تعالیٰ کے نہیں نظر آنے عالموں والی سے میں چیز ہے، اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے نا، اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے، جو تخت ہے، یعنی اس کی بادشاہی ہے، اللہ کی بادشاہی ہے جی ہر جگہ پر، ہاں اللہ کی بادشاہی ہے روز قیامت پر، اور ایک عرش ہے جو ایک مقام ہے، اس طرح نہیں کہ اللہ اس پہ بیٹھا ہے، وہ ایک مقدس مقام ہے، وہ عرش کہلاتا ہے، لیکن اللہ اس پہ نہیں بیٹھتا، اللہ تعالیٰ بیٹھنے والا صحیح ہے چیز ہی نہیں ہے، یہ بیٹھنے کی جو صفت ہے یہ جانوروں کی صفت ہے، حیوانات کی صفت ہے، انسان بھی ایک حیوان ہے، صحیح انسان بھی ایک اینیمل ہے، جی ہاں، تو ان کی صفات ہے، یہ اللہ کی صفات نہیں صحیح ہے، یہ بیٹھنا جو بیٹھتا ہے وہ رب نہیں ہو سکتا، بے شک ٹھیک ہے ادھر ہمارا ذہن حسن بھائی صاحب کو ایک آخری سوال ہے نا اس کا بعد میں آپ جواب دے دیں جی جی، اچھا ایک حدیث میں آتا ہے نبی پاک اور بی بی عائشہ ایک راستے میں جا رہے تھے اونٹ ہم، پہ نا ان کا ہار ہم، گم ہو گیا بیچ میں ہم، تو یہ آپ اپنے سیشن میں یا کوئی ٹائم ہم کو یہ حدیث سنائیں ادھر ہم پڑھتے ہیں کچھ ایک دو ہم نے دوستوں کو پوچھا مفتیوں کو تو پھر بھی اس کا بولنا آپ کے بولنے میں فرق ہوتا ہے نا آپ تھوڑا اس پہ بھی ہم کو سمجھائیں یہ چاہے ابھی ٹائم نہیں ہے کوئی بات نہیں ہار گم ہوا ہے بی بی آشا کا ہار گم ہوا ہے ایک راستے پہ پھر وہ صبح نکلا اونٹ کے نیچے ہم میں ایسا یعنی ہمارے نظر میں
ہم نے سنا ہے، تو آپ اس کو اچھی تو یہ طریقے سے اور اف کا ماشاءاللہ واقعہ بیان ہے، کر اف کا سکتے ہو۔ واقعہ اس میں کچھ تفصیل ہے، جو ہار گم ہو گیا، پھر ہار مل گیا، پھر لوگوں نے کہا کہ عائشہ نے غلط کام کیا نا، تو یہ ہمارے نزدیک جی جو ہے، ہاں یہ خود عائشہ کا ادعا ہے، اس کی روایت ہے، اس کی کچھ تفصیل ہے، ابھی بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی کبھی اس پہ متعلق ٹھیک ہے، ایک دو ٹھیک، تین کوئی لیکچر بات کی نہیں ضرورت حسن، ہے، جی ہاں، آپ کی جی بڑی سر، مہربانی حسن بھائی، آپ کی بڑی اللہ آپ کو مہربانی، عزت آپ دے، نے ہم اللہ کو آپ کو سلامتی ٹائم دے، دیا۔ بہت مہربانی آمین کرنل آمین، صاحب، آپ کو بھی عزت دے، اللہ آپ آپ کو کو عمر عزت دے دے، اللہ پاک۔ ٹھیک ہے تھینک یو حسن سر، بھائی، تھینک یو، تھینک یو، اوکے تھینک یو، تھینک یو۔ اوکے جناب، اوکے بھائی۔